تیسری خبر ہے، تیل کی بے تحاشا قیمتوں پر امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے سعودی عرب سے نمٹ لینے کے اعلان کے بعد ایک سعودی شہزادے نے امریکہ کو جوابی دھمکی دی ہے کہ ہم سب جہاد اور شہادت کے لیے تیار ہیں۔ جس شہزادے نے یہ دھمکی دی ہے وہ بہت قریبی فرسٹ کزن ولی عہد اور وزیر اعظم سعودی عربیہ کے MBS، تو ظاہر ہے ان کی کنسنٹ کے بغیر تو یہ بات ممکن نہیں ہے۔ MBS جیسا وزیر اعظم ہو اور ولی عہد ہو تو ایک شہزادہ اتنی لبرٹی لے، سوچ سمجھ کے کی گئی بات ہوگی۔ لیکن میرا جو تاریخ کا فہم ہے وہ تھوڑا مختلف ہے۔ دعوت سے لے کے یہ میرے آقا کی، ہم سب کے آقا کی، ہم سب کی محبوب ترین شخصیت، بنی نوع انسان، آخری پیغمبر، ان کی یہ جھلک زندگی کی دعوت، اس کے بعد ہجرت، اس کے بعد بھرپور تیاری، اس کے بعد جہاں سے ہجرت فرمائی کوئی اور ہوتا تو روند کے رکھ دیتا، وہ چونکہ رحمت للعالمین ہے اس لیے یہ ہے۔ ہمارے یہاں ایک محاورہ ہے، بزرگ بڑے جو کہا کرتے تھے کہ کمزور کا غصہ ندامت پہ ختم ہوتا ہے۔ سو اصل بات یہ ہے عالم اسلام کی، دل تو کرتا ہے، اور خاص طور پہ میرا جیسا ٹیمپرمنٹ ہے زیادہ کرتا ہے، کیونکہ ایک آدمی جو بیسیکلی جذباتی ہو اور طبعاً تھوڑا ریش ہو وہ زیادہ۔ لیکن میں جب بھی سوچتا ہوں میں کہتا ہوں پروردگار ان کو اتنا فہم مسلمانوں کو عطا کرتے۔ میں چند دن پہلے بھی منتیں کی کہیں پتہ نہیں اسی پروگرام میں، تو حضور کی ایک بات پہ محبت بڑی ہے، ہدایات پہ عمل، یہ ہے اصل محبت کی ایک بات کو جفا ڈالو، علم مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے۔ ابھی نوبیل پرائز وغیرہ کیا یہ کوئی الٹیمیٹ بات ہے، بٹ سٹل اب تک اڑ رہا ہوں میں، بات کرتے کرتے مجھے پھر خیال آ گیا اسی بات کا۔ کسی مسلمان ملک کے نصیب میں نہیں، کسی بھی سبجیکٹ میں نہیں، کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ تو یہ ٹھیک ہے، یہ جذبہ اور یہ جہاد اور شہادت اور یہ اور وہ، تو بھائی اگر شہید ہی سب نے ہونا ہے تو غازی ہونے کا اعزاز کس کے حصے میں آئے گا؟ بس یہ اتنی سی گزارشات ہیں، دل تو پتہ نہیں میرا کیا کرتا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے اعتراف کیا ہے کہ جب حکومت میں تھا تو مجھ پہ بہت زیادہ پریشر تھا، نیب اور عدالتیں میرے اختیار میں نہیں تھیں، میری حکومت کمزور تھی، ویسی حکومت اب ملی تو کبھی قبول نہیں کروں گا۔ اس میں خیر ایک سادہ سی بات ہے جو میں خود بھی کر چکا ہوں اور لوگوں نے بھی کی ہے کہ بھائی اگر ایسی کمزور تھی تو پہلے کیوں ایکسیپٹ کی؟ لیکن اس کے بعد میں نے اس پہ دوبارہ نئے سرے سے غور کیا، ایک نقطہ نظر تھا یہ، وہ یہ کہ چلو دیکھتے ہیں کس بھاؤ بکتی ہے، یہ ہے کیا؟ چونکہ پانی کی گہرائی یا اس کی گرمی یا سردی، کتنا ٹھنڈا ہے کتنا گرم ہے، جب تک پانی میں اترو نہ پتہ نہیں چلتا۔ تو ٹھیک کیا میرا خیال ہے، کمزور یا جیسی بھی تھی، انڈر پریشر بھی تھا، تو اس کو کم از کم ایک ایکسپوئر، ایک راؤنڈ جو پہلا تجربے کے لیے ضروری تھا وہ عمران نے کھیلا۔ لیکن اب اتنا کچھ ہو گیا ہے، اتنا پانی پلوں کے نیچے سے بہہ چکا ہے کہ آئندہ جب یہ نوبت آتی ہے جو کہ انشاءاللہ ضرور آئے گی، تو
اس کے بعد پھر عمران کے پاس کوئی جواز رہ نہیں جائے گا. یہ بات تو چلو جی میں بھی بائے کر لیتا ہوں، آپ بھی کر لیں، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ پریشر کے باوجود وہ ٹکا رہا تھا کہ وہ جانے کہ یہ کھیل ہے کیا، یہ جادو نگری اقتدار کی یہ ہے کیا، اس میں ہوتا کیا ہے، کس کس کا کیسا کیسا رول ہوتا ہے، یہاں امکانات کیا ہیں. مثلاً ایک بار عمران نے خود مجھے بتایا کہ یار یہاں تو برسات ہے پیسے کی، اتنا پیسہ ہے قدم قدم پہ، اور فلانا ہے ٹمکانا ہے کہ ان لوگوں کا مجھے سمجھ میں آتی کہ یہ اتنے کمزور لوگ تو نہیں اس کو ریزسٹ کر سکتے تھے، تو بہہ گئے اس پانی میں یہ سارا. تو ویسی حکومت اب ملی تو کبھی قبول نہیں کروں گا والی جو بات ہے، وہ تو آج نہیں تو کل الیکشن کتنا کو ٹال لے گا، کتنا انکار کر دے گا. یا تو پھر ان سب کا بندوبست کرو، لاک سٹاک اینڈ بیرل، یہ جو ساری یہ جمہوری ڈرامہ ہے 2 نمبر، فیک ہے، بکواس ہے، فراڈ ہے، جعلی ہے، یہ اس کو یا تو پیک اپ کرو ورنہ پھر الیکشن کرا دو. اچھا نہیں کراتے اگر فوری طور پہ تو کب تک ٹال لو گے؟ ان کی ذلتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، عمران کی مقبولیتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، تو صورتحال تو جا کے کہیں نہ کہیں ٹھکے گی. پھر وہ پتہ نہیں ہے ہمیشہ کے لیے پھر وائپ آؤٹ قدرت ان کو کرنا چاہ رہی ہے.